अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में आया हूँ। आज मैं आप लोगों को रजिस्ट्री के मुतालिक कुछ अहम बातें बताऊँगा कि अगर एक शख्स कोई प्लाट वग़ैरह लेता है और उसकी मद में जो है ना वो पैसे पे करता है, तो उसको रजिस्ट्री करने के लिए जो है ना वो क्या क्या करना चाहिए और उसके लिए जो है ना क्या तरीक़े कार है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग अगर कोई प्लाट वग़ैरह या कोई घर वग़ैरह लेना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप पूरी मालूमात करें और बाकायदा जांच पड़ताल करें उस जिसकी ये प्रॉपर्टी है, उससे कागज़ात की कॉपी तलब करें और बाकायदा दफ्तर में जाकर जहाँ की ये जो प्रॉपर्टी है ये कौन सी कैटेगरी की है, उसके लिए आपको जिस जगह पर ये प्लाट या जो घर बना हुआ है, जो जगह है, प्लाट है, दुकान है या कोई भी जो है ना वो रिहायशी जगह है, तो आप पहले तो उनके जो पेपर वग़ैरह हैं, अगर वो सेल एग्रीमेंट है तो सेल एग्रीमेंट, और अगर उसके डॉक्यूमेंट्स जैसे पुराना जो मालिक है उसके नाम से चाहे वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, अगर उसके पास उस प्लाट के फ़ाइल हो या कोई कागज़ात वग़ैरह उसके पास हो तो उसकी कापी ले जाकर मुतालिका जो वहाँ का जो रजिस्ट्री या कच्चा आबादी या कोई भी जो है ना उनका जैसे रेवेन्यू का ऑफिस हो, वहाँ पर जाकर आप लोग उसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी की, और वहाँ जाकर उनको एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कि मुझे इस प्रॉपर्टी के मुतालिक वेरिफिकेशन करनी है कि ये जो प्लाट है इस पर कोई दावा वग़ैरह तो नहीं है या किसी बैंक से कोई लोन वग़ैरह तो इस पे नहीं लिया गया या कोई और इस पे जो है ना कोई केस वग़ैरह का तो वो नहीं है, कोई दावा कोई उस पे पड्डा तो नहीं है, झगड़ा वग़ैरह तो नहीं है। तो वो ऑफिस वाले फिर जो है ना उसकी बाकायदा आपको वेरीफाई करके देंगे, और वो वेरिफिकेशन करने के बाद फिर आपने जिससे वो प्रॉपर्टी लेनी है उसके साथ जो है ना एक सेल एग्रीमेंट स्टाम्प पेपर पर एक सेल एग्रीमेंट का मुआहिदा होता है, उसमें दोनों फरीकैन का जो है ना वो इंदराज होता है उनके NIC के थ्रू, और फरीक अव्वल फरीक दोयम जो बेचने वाला है और ख़रीदने वाला है उन दोनों की स्टेटमेंट होती है, और सौदा कितने का है वो सारा उसमें मेंशन होता है कि इतने लाख रुपए का ये सौदा है, और बाकायदा उसकी जो एड्रेस है वो भी जो है ना उसमें मेंशन करना पड़ता है कि ये जो जगह है किस इलाके में है, और उसके जो है ना महल वकूफ़ क्या है, वो बाकायदा उसके पड़ोस में कौन सा है, गली है, रोड है या घर बने हुए हैं, और कौन कौन सा नंबर है वहाँ के। और इस सेल एग्रीमेंट में बाकायदा अगर कोई आप लोग रकम देते हो तो कैश नहीं दे, बल्कि उसको जो है ना कोई पे ऑर्डर के ज़रिए या चेक के ज़रिए आप लोग उसमें उसको पेमेंट कीजिएगा, ताकि आपके पास जो है ना सबूत के तौर पर उसकी कापी और वो रहे, ताकि आइंदा अगर कोई मसला हो तो उसमें आपके पास बाकायदा सबूत हो। ये वेरिफिकेशन करने के बाद और सेल एग्रीमेंट के बाद, अच्छा, सेल एग्रीमेंट में जो दो गवाह हों, ऐसे मुस्तनद गवाह अपने जो आपके रिश्तेदार हो या यार दोस्त हो उनको रखिएगा, ताकि आइंदा अगर किसी कोर्ट में उनको जाना पड़े तो आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, और वो जो है ना राज़ी खुशी आपके साथ हर जगह जा सकते हो। तो ये सब करने के बाद जब वो
آپ اس کو جو ہے نا رجسٹری کرانے کے لیے ڈی سی کے پاس، اے سی کے پاس، یا جو وہاں کا رجسٹرار آفس ہوتا ہے وہاں جانا پڑتا ہے، اور اس جو بھی ڈاکومنٹس ہیں ان کی کاپیاں کرا کے 5-5 6-6 کاپیاں کرا کر، اور سب کے NIC، گواہوں کے NIC، اور جو بیچ رہا ہے خرید رہا ہے ان سب کے NIC لے جا کر اور رجسٹرار آفس میں جا کر ان کو درخواست دینی پڑتی ہے کہ میں نے یہ پراپرٹی خریدی ہے اور میں اس کی رجسٹری کرانا چاہتا ہوں، تو مجھے جو ہے نا یہ اجازت دی جائے یا رجسٹر کرایا جائے میرے اس پلاٹ کو۔ تو وہ دفتر والے جو رجسٹرار ہوتا ہے وہ وہاں پر وہ آپ کو ایک چالان دے گا۔ چالان بھرنے کے بعد پھر وہاں پر آپ لوگوں کی تصویریں وغیرہ، جو بھی محکمے کا جو کمپیوٹرائز سیکشن ہوتا ہے وہاں پر آپ کے فوٹوگراف لیتا ہے، اور باقاعدہ ایک جو ہے نا آپ لوگوں کو وہاں پر جو اگر اس میں کوئی فیس، جو وہاں کے جو ہوتے ہیں اپنا فیسز ہوتے ہیں گورنمنٹ کی فیس، تو وہ آپ کو چالان دیتے ہیں، اور وہ چالان آپ لوگ بینک میں لے جا کر وہ جمع کرائیں گے، اور اس کے بعد پھر رجسٹرار آپ کو تقریباً 1 ہفتے کا ٹائم دے گا، اور 1 ہفتے یا 10 دن کے بعد جو ہے نا آپ کو وہ رجسٹری مل سکتی ہے، اور اس کا باقاعدہ داخلہ ہوتا ہے، اور رجسٹرار اس اپنے جو اس کے پاس رجسٹرڈ ہوتا ہے اس پر آپ کا داخلہ رکھے گا اور اس میں انٹری کرے گا، اور ایک کاپی جو ہے نا آپ کی رجسٹری کی وہ بھی اپنے پاس جو ہے نا وہ رکھتا ہے ریکارڈ کے لیے، تاکہ اگر کل کو جو ہے نا ریکارڈ میں اس کو پتہ ہو کہ میں نے اس پراپرٹی کی رجسٹری کرائی تھی، اور یہ اس کے جو ہے نا، اور اگر خدا نخواستہ جو رجسٹری کرانے والا ہے وہ اس سے وہ رجسٹری گم ہو جاتی ہے، تو دوبارہ جو ڈپلیکیٹ رجسٹری کے لیے بھی آپ اس دفتر سے رجوع کر سکتے ہیں، اور وہ آپ کو اگر آپ کی اصل جو رجسٹری ہے وہ گم ہو گئی ہے تو پھر دوبارہ ڈپلیکیٹ رجسٹری جو ہے نا وہاں سے آپ کو بنا کے وہ دے گا، اور اس کا جو فیس ہے گورنمنٹ کی، جو اس پہ ٹیکسز لگتے ہیں وہ شہری علاقوں میں الگ ہے اور دیہی علاقوں میں الگ ہے، اور پلاٹ خالی جو پلاٹ اوپن پلاٹ ہوتا ہے اس کی الگ ہے، اور اگر ایک گھر بنا ہوا ہے اور ایک پلاٹ جو ہے نا وہ تعمیر شدہ ہے تو پھر اس کے الگ وہ بنتے ہیں، الگ ٹیکس آپ کو جو ہے نا وہ دینے پڑ سکتے ہیں۔ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے پلاٹ کی پیمائش کے اوپر کہ آپ کا پلاٹ کتنے مرلے ہے، 3 مرلہ ہے، 4 مرلہ ہے، 5 مرلہ ہے، یا 1 کنال ہے، یا اس سے زیادہ ہے، تو پھر وہاں پر ایک ڈی سی ڈپٹی کمشنر کے جو آفس ہے وہاں پر وہ ایک چارٹ بنا ہوتا ہے جس میں ہر علاقے کا اپنا اپنا مربع اسکوائر فٹ کے حساب سے ان کا وہ لکھا ہوتا ہے کہ اسکوائر فٹ کے حساب سے اس پہ کتنا ٹیکس لگے گا، اور یہ جو ہے نا وہ دفتر میں آپ کو نمایاں نظر آئے گا۔ وہاں پر باقاعدہ ہر ایریا کا، چاہے وہ کمرشل ہو، رہائشی ہو، تو وہ جو ہے نا سارا وہیں سے پتہ چل جائے گا۔ وہ آفس والے ان کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے اور باقاعدہ وہ ساری کیلکولیٹ کر کے وہ آپ کو بتائیں گے۔ تو لہٰذا یہ سارا جو پروسیس میں نے آپ لوگوں کو بتایا تو یہ رجسٹری کے متعلق ہے، اور جو ہے نا بہت سوچ سمجھ کے اور بڑی اگر آپ لوگوں کسی کو ہائر کرتے ہو یا کسی وکیل کو ہائر کرتے ہو تو وہ بھی صحیح ہے، کیونکہ یہ جو پروسیس ہے یہ تو آپ لوگوں کو اتنا پتہ نہیں ہوگا کہ اس پلاٹ پہ کتنے ٹیکس لگتے ہیں، اور
کیا طریقہ کار ہے، تو اس کے لیے آپ کو وکیل کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ وکیل کی خدمات حاصل کر کے آپ اس کو اس کی جو فیس ہوتی ہے وہ ادا کر کے، اور وہ آپ کو سارا جو پروسیجر ہے وہ باقاعدہ آپ کے ساتھ جا کر اور اس پلاٹ کو رجسٹرڈ کرائے گا، اور جا کر ہر طریقے سے آپ لوگوں کا جو ہے نا آپ لوگوں کو ساتھ تعاون کرے گا، اور آپ لوگوں کو کوئی بھی جو ہے نا پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ بہت ایزی اور آسان طریقے سے آپ کو یہ سارے مراحل سے گزار کر اور آپ کو یہ جو پلاٹ ہے آپ کا، اس کی رجسٹری کرا کے دے سکتا ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ معلومات رکھیں، اور جو ہے نا آپ لوگوں کا کام جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے ہو جائے، اور اس لیے آپ لوگوں کو یہ اویئرنیس دیے، اور اس چینل کے ذریعے یہ جو میرا چینل ہے اس کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور بیل آئیکن پر بیل کو پریس کیجیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر کے، اور کمنٹس میں اگر کوئی بھی بھائی مجھ سے کوئی سوال مشورہ کرنا چاہتا ہو تو وہ کمنٹس میں مجھے کمنٹس کر کے بھیج سکتا ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔